اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء مدنی، پارہ نمبر 4۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی، ڈرو اپنے رب سے، خلقکم، جس نے پیدا فرمایا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق، اور پیدا فرمایا، منہا، اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً کثیراً، بہت تعداد میں، کثیر تعداد میں مرد، ونساء، اور کثیر تعداد میں عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تساءلون بہ والارحام، وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق، جس کے واسطہ سے، والارحام، اور ڈرو رحموں کے قطع کرنے سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیکم رقیبا، تم پر ہر وقت نگران ہے۔ وآتوا الیتامی، اور دے دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ بدلو اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے، ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو اس سے، اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ نا انصاف کر سکو گے تم یتیم بچوں کے معاملہ میں، فَأَنْکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور نکاح کرو جو پسند آئیں تمہیں ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے، مثنی، دو دو، وثلاث، تین تین، والرباع، اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم نہیں عدل کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی، او ما ملکت، یا کنیزیں جن کے مالک ہوں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، ذالک، یہ زیادہ قریب ہے، ادنیٰ، اس کے، اللہ تعولوا، کہ تم ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ۔ وآتوا النساء صدقاتہن نخلہ، اور دیا کرو اپنی عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی، فإن طبن لکم عن شیء، پھر اگر وہ بخش دیں تمہیں تو اس سے، من کچھ، عن شیء، اس سے کچھ بخش دے تمہیں، منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، خوش دلی سے، تو کھاؤ اسے لذت حاصل کرتے ہوئے، خوشگوار سمجھتے ہوئے۔ ولا تؤتوا السفہاء، اور نہ دے دو نادانوں کو اپنے مال، اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم، جنہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لیے سہارا، اور کھلاؤ انہیں، فیہا، اس مال سے، واکسوہم، اور پہناؤ انہیں، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان سے بھلائی کی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ نساء، آیت نمبر 1۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اس آیت مبارکہ میں تمام بنی نوع انسان کو خطاب کیا گیا، سب کو تقوی کا حکم دیا گیا۔ کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، اور مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالحہ بجا لائیں۔ ہر ایک کو اس کے مطابق تقوی کا حکم ہوگا۔ اس کے بعد یہاں چند چیزیں بیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کو جوڑا، یعنی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا۔ انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد اور عورتوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ آیت نمبر 2۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا
بہت زیادہ مال تھا۔ جب وہ یتیم بالغ ہوا تو اس نے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، جسے سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب یتیم اپنا مال طلب کریں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، جبکہ دیگر شرعی تقاضوں کو پورا کر لیا ہے۔ اپنے حلال مال کے بدلے یتیم کا مال نہ لو جو تمہارے لیے حرام ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنا گھٹیا مال یتیم کو دے کر اس کا عمدہ مال لے لو۔ یہ تمہارا گھٹیا مال تمہارے لیے عمدہ ہے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، اور یتیم کا عمدہ مال تمہارے لیے گھٹیا اور خبیث ہے کیونکہ وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھانا حرام ہوا، یعنی گھٹیا معاوضہ دے کر کھانا بھی حرام ہے، تو بغیر معاوضہ کے کھا لینا تو بطریق اولا حرام ہوا۔ شریعت نے جہاں ان کا مال ملا کر اجازت دی وہ جدا ہے۔ آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو۔ اس آیت کے معنی میں چند اقوال ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پہلے زمانہ میں مدینہ کے لوگ اپنی زیر سرپرستی یتیم لڑکیوں سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے تھے، حالانکہ ان کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ ہوتی تھی۔ پھر ان یتیم لڑکیوں کے حقوق پورے نہ کرتے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے اور ان کے مال کے وارث بن جاتے، ان کی موت کے منتظر رہتے۔ اس آیت میں انہیں اس حرکت سے روکا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی کرنے سے تو ناانصافی ہو جانے کے ڈر سے گھبراتے تھے، لیکن زنا کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تم ناانصافی کے اندیشہ سے یتیموں کی سرپرستی سے گریز کرتے ہو تو زنا سے بھی خوف کرو، اور اس سے بچنے کے لیے جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو اور حرام کے قریب نہ جاؤ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی میں ناانصافی کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن بہت سے نکاح میں کچھ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں ناانصافی سے بھی ڈرو، جیسے یتیموں کے حق میں ناانصافی کرنے سے ڈرتے ہو اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو کہ جن کے تم حقوق ادا کر سکو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کریں، پھر اگر ان کی بیویاں خوش دلی سے اپنے مہر میں انہیں کچھ تحفے کے طور پر دے دیں تو وہ اسے پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھائیں، ان میں دنیاوی یا اخروی نقصان نہیں ہے۔ مہر سے متعلق، مہر کی مستحق عورتیں ہیں نعت کے ان کے سرپرست، لہٰذا اگر سرپرستوں نے مہر وصول کر لیا تو انہیں لازم ہے کہ وہ اس مہر کی مستحق عورت کو اس تک پہنچا دیں۔ مہر بوجھ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے بلکہ عورت کا شرعی حق سمجھ کر۔ مہر دینے کے بعد زبردستی یعنی تنگ کر کے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر عورتیں پورا خوشی سے مہر تمہیں دے دیں تو وہ حلال ہے، اسے لے سکتے ہو۔ ہمارے زمانے میں لوگ عورتوں کو مہر واپس دینے یا معاف کرنے پر باقاعدہ تو مجبور نہیں کرتے، لیکن کچھ اپنی چرب زبانی سے اپنے رویے کو بگاڑ کر اور اپنے میل برتاؤ میں انداز تبدیل کر کے مہر کی واپسی یا پر عورت کو مجبور کرتی ہیں۔ یہ سب صورتیں اسلام میں ممنوع ہے۔ وَلَا تُؤْتُوهَا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور کم عقلوں کو ان کے مال نہ دو۔ اس آیت میں چند احکام بیان کیے گئے جن کا خلاصہ ہے کہ جن بچوں کی پرورش تمہارے ذمہ ہے ان کا مال تمہارے پاس ہے۔ وہ بچے اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کا مصرف پہچانے، بلکہ وہ اسے بے محل خرچ کرتے، اور اگر ان کا مال ان کے پر چھوڑ دیا جائے تو وہ جلد ضائع کر دیں گے۔ حالانکہ مال کی بہت اہمیت ہے، اس کے ساتھ زندگی کی بقا ہے، لہٰذا جب مال کی اچھی طرح سمجھ بوجھ انہیں حاصل ہو جائے تب تک ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کی ضرورت جیسے کھانے پینے اور پہننے کے اخراجات وغیرہ ان کے پورے کرتے رہو۔ البتہ ان سے اچھی بات کہتے رہو، ان کے دل تسلی میں رہیں، وہ پریشان نہ ہوں۔ مثلاً ان سے کہو کہ بھائی تمہارا مال ہی ہے، جب تم ہوشیار سمجھدار ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔